اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو انفقا اس میں فعل ماضی ہے، تم اس کا فاعل ہے، سبجیکٹ ہے، اس طرح اس کا معنی بنتا ہے انفقتم، تم نے خرچ کیا، تم نے خرچ کیا۔ تم نے خرچ کیا۔ من نفقت من حرف جر ہے، نفقت اسم مجرور ہے، دونوں کو جار مجرور بولتے ہیں اور معنی دیتا ہے یہ کسی قسم کا خرچہ۔ تم نے خرچ کیا کوئی چیز، مگر جو ہی اس کے ساتھ ہم ما ملاتے ہیں، جو ہی ہم اس کے ساتھ ما ملاتے ہیں، ما موصولہ بھی ہے، ریلیٹو پروناؤن بھی ہے اور یہ شرط کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ ما سے لے کر او نظر تم، یہ جملہ شرطیہ بنتا ہے۔ It becomes a conditional sentence. او نظر تم، نظر فعل ہے، فعل ماضی ہے، تم فاعل ہے، معنی ہے تم نے نظر مانی۔ دونوں پاسٹ ٹینس ہیں، انفقتم بھی پاسٹ ٹینس ہیں، نظر تم بھی پاسٹ ٹینس ہیں، مگر ما جو اس میں موصولہ ہے یہ کنڈیشن کے لیے بھی آتا ہے، شرط کے لیے بھی آتا ہے، اس کو اسم شرط کہتے ہیں اور اس ما کے شرط ہونے کی وجہ سے یہ سارا جملہ یہاں سے لے کر یہاں تک جملہ شرطیہ بن گیا، اور اس جملہ شرطیہ کا معنی جو ہو جائے گا اس میں تھوڑی سی چینج آ جائے گی ما کی وجہ سے۔ اب ہم تم نے خرچ کیا نہیں کہیں گے،
اب ہم کہیں گے جو تم خرچ کرتے ہو، ادھر بن جائے گا تم نظر مانتے ہو. گویا کہ پاسٹ کے بجائے اس کا ترجمہ اس ما کے شرط ہونے کی وجہ سے پریزنٹ میں ہوا. جو تم خرچ کرتے ہو کوئی چیز یا نظر مانتے ہو، من نظرن کسی قسم کی منت، جار مجرور کسی قسم کی منت. فَإِنَّ اللَّهَ، فا جو ہے یہ رابطہ ہے. فا رابطہ ہے کس کے درمیان؟ جواب و شرط کے درمیان. اور جملہ شرطیہ کے درمیان، بیچ میں یہ رابطہ بناتا ہے. پس ان اللہ، اس کو کہیں گے اسم ان. یعلمہ جملہ فعلیہ ہے، یہ ہو گئی خبر ان. فَإِنَّ اللَّهَ، پس اللہ جو ہے، یعلمہ اس کو جانتا ہے. جو تم خرچ کرتے ہو، کیسے خرچ کرتے ہو، کس غرض کے لیے خرچ کرتے ہو، یہ سارا جو گمان میں انسان کے ہے اللہ اس کو جانتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ من انصار، ما نہیں کے لیے آتا ہے، اس کو نافیہ کہتے ہیں، نہیں کے معنی میں آتا ہے. للظالمین جار مجرور ہے اور یہ خبر مانی جائے گی. خبر پہلے آ گئی مقدم. من انصار، من کو زائدہ بھی کہتے ہیں. انصارن جو ہے یہ اگر من نہیں لکھا جائے گا تو انصارن کو انصارن ہو جائے گا. اس صورت میں انصارن مبتدا بن جائے گا، مبتدا مؤخر. وما للظالمین، اور ظالموں کے لیے نہیں ہے انصارن مددگار. اور ظالمون کے لیے مددگار نہیں ہے. اب من کا معنی سمجھیے. زائدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں فضول ہے. من کا معنی اب آپ کو سمجھ آئے گا جب یہ ڈیش پورا کریں گے ہم. اور ظالموں کے لیے کوئی بھی یا کسی بھی قسم کے مددگار نہیں ہوں گے.
وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کسی بھی قسم کے مددگار نہیں ہوں گے۔ یہاں ظالم کس کو بتایا گیا ہے؟ جس کے پاس دولت ہے، راہ حق میں خرچ نہیں کرتا ہے، وہ تو ظالم ہی بن بیٹھا ہے۔ جس کے پاس دولت ہے مگر ریاکاری میں خرچ کرتا ہے، وہ بھی ظالم بن گیا ہے۔ جس کے پاس دولت ہے، خرچ کی اور احسان جتلایا، وہ بھی ظالم بن بیٹھا ہے۔ جس کے پاس دولت ہے اور اس نے خرچ کی دل آزاری کے ساتھ، وہ بھی ظالم بن بیٹھا ہے۔ اور ان لوگوں نے اپنے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ یہ لوگ بدقسمت لوگ ہیں۔ کیونکہ اللہ کے ہاں یہ ظالم تصور ہو جائیں گے اور ظالموں کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی نہ مدد ہوگی نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے، احسان جتلانے سے، دل آزاری سے اور اس دولت سے جو ہمارے کسی کام کی نہیں آئے گی بچائے۔ اللہ ہمیں قرآن شریف سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک